بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا یوافی نعمہ، اللہ کے لیے تمام حمدیں ہیں جو اس کی نعمتوں کے موافق ہوں، ویکافی مزیدہ، اور اس کے مزید انعامات کا بدل ہوں، عدد ما احاط به علمہ، ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کی گنتی کو اللہ کے علم نے انکمپس کیا ہوا ہے، حمدن لا منتہا لحدہ، ایسی حمد جس کی حد کی کوئی انتہا نہیں، ولا حساب لعددہ، اور اس کی گنتی کا کوئی حساب نہیں، ولا بلوغ لغایتہ، اور جس کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا، ولا انقطاع یمدہ، اور اس کی مدت ختم نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A Path to Spiritual Awakening میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائٹل اقسام القلوب کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اقسام القلوب کے حوالے سے ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اب جو سخت دل ہے، جو پتھر دل ہے، اس کی ڈسکرپشن ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے۔ جی، تو بیسیکلی ہم پیج 232 پر ہیں، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے 3 طرح کے دل بنائے ہیں، ایک مخبتۃن، مریدۃن اور قاسیۃن، یعنی ہمبل دل جو سافٹ ہے، ہمبل ہے، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، مریض دل اور قاسیہ دل، اور ہم نے اس میں قلب المخبتہ کی جو ڈسکرپشن ہے وہ پڑھ لی تھی، اور اب ہم جو سخت دل ہے یا پتھر دل ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور ہمارا آج کا ڈسکشن شروع ہو رہا ہے ومن آثاری قسوۃ القلب سے۔ تو بیسیکلی جو دل کی سختی ہوتی ہے یا دل کی جو سنگ دلی ہوتی ہے، اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں، اس کے کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یا کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جن لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے تحریف الکلم عن مواضعہ، یعنی کلام کو اس کے کانٹیکس سے، اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ تحریف کہتے ہیں چینج کر دینا، ٹویسٹ کر دینا کو، اور پریویس اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے علماء کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے، اس کے کانٹیکس سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز جو قسوۃ القلب یا دل کی سختی یا دل کی جو پتھر دلی ہے، اس کا جو افیکٹ سامنے آتا ہے وہ یہ، اور دوسرا ہے وہ عدم قبول الحق، اور حق کو قبول نہ کرنا، وصد عنہ، اور حق سے روکنا، ونسیان ما ذکر بہ، اور ان چیزوں کو بھلا دینا جن کی نصیحت کی گئی تھی، وَهُوَ تَرْكُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کے بارے میں نالج حاصل کی جائے اور اس کے بارے میں عمل کیا جائے، اس نالج کے اوپر پھر عمل کیا جائے۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی، سورۃ البقرہ کی آیت ہے آیت 74، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت 74 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ کی کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ تو بیسیکلی سختی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دلوں کی سختی میں پتھروں کی 3 اقسام سے یہاں پر بات ہمیں سمجھائی ہے، یعنی اسی طریقے سے دلوں کی سختی کے بھی لیولز یا درجات ہیں، مختلف لیولز ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کا دل سخت ہے تو سب کے دل جو ہے وہ ایک جیسے لیول یا ایک جیسی انٹینسٹی پر سخت نہیں ہوتے، لیکن جب دل انتہائی سخت ہو جاتا ہے، جیسے پریویس اہل کتاب کے ہو گئے تھے تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، بالکل اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور اپنے پاس سے وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا بالکل بھی خوف نہ ہو کہ وہ ایک دن پوچھا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ سختی میں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت کہے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ پتھروں میں سے تو نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، چشمے بہہ پڑتے ہیں، یا بہت بڑے بڑی راکس جو ہیں وہ جب وہ ہٹتے ہیں تو ان کے نیچے سے پتھریں، ان کے نیچے سے پانی نکل آتا ہے، اتنا پانی نکلتا ہے چاہے وہ ڈرلنگ سے ہو یا خود ہی وہ کریک ہو جائے نیچرلی۔ اندر پانی تھا لیکن اوپر سے ایک بڑی سخت سی راک تھی، پتھر ٹوٹا تو پانی نکلا، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ اپنے انوائرمنٹ سے ایسے کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں کہ سخت ہو چکا ہوتا ہے ان کا دل، لیکن پھر کوئی ایسا واقعہ ان کے اراؤنڈ، ان کی اپنی لائف میں کوئی سیٹ بیک، کوئی حادثہ، کسی کی ڈیتھ انہیں ہلا کر رکھ دیتی ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ان کے اندر سے اتنی خیر نکلتی ہے، جیسے سیدنا عمر کے ہم مثال لے سکتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ بہت اسٹرانگ بھی تھے اور بہت اسٹریٹ فارورڈ بھی تھے، خود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، اور ایون اپنی بہن کو بھی مارنے لگے، اور بہن کو مارا کہ اس کے وہ بلیڈ کرنے لگی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس سے نہیں ہٹیں گے، تو وہ پھر ہل گئے کہ میری بہن جس کو میں اتنا مار رہا ہوں اس کو، لیکن پھر بھی اس نے قرآن ہی اٹھا رہی ہے اور وہ اسٹینڈ لے رہی ہے، تو پھر آخر وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر انسان جو ہے وہ اتنا جم سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جب پڑھا تو ان کی سمجھ میں آ گیا، تو پھر ان سے کتنی خیر نکلی، رائٹ۔ تو کچھ دل سختی میں ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی حادثہ جب انہیں ہلاتا ہے تو ان کے اندر کی خیر آہستہ آہستہ نکلنے لگتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، سبمیشن نیچے آ جاتے ہیں، بہت فیم، بہت شہرت، بہت پیسہ، بہت کچھ دنیا ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو ہمبل ہو جاتے ہیں۔ کتنی ایسی سٹوریز ہیں، اور ہماری کلوزسٹ جو سٹوری ہے وہ جنید جمشید کی ہے کہ ان کے پاس دنیا کی فیم، پاپولیرٹی، پیسہ، گلیمر سب کچھ تھا، لیکن کس طریقے سے جب ان کا دل بدلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے دل کو ہدایت دی تو کس قدر خیر پھیلانے والے ہو گئے، رائٹ۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ دلوں میں سختی میں کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہلتے ہی نہیں ہیں، رائٹ۔ ایسے سب دل لوگ کسی غلطی پر سوری نہیں کرتے، کسی چیز کے آگے نہیں جھکتے، اور بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کے حوالے سے جو چیزیں مینشن کی ہیں اور ان کے جو اعمال مینشن کیے ہیں وہ بیسیکلی انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ سب چیزیں جب انسان کے عمل میں، اس کے رویوں میں آ جاتی ہیں تو یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ایک انسان کا دل سخت ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں امل قلوب المریضہ، جہاں تک کہ بیمار یا ایک مریض دل کا تعلق ہے، فہی التی یکون الحق ثابتا فیہا، تو یہ وہ دل ہوتے ہیں جن کے اندر حق ثابت ہوتا ہے، یعنی حق ان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن مع ضعف وانحلال، لیکن کمزوری کی وجہ سے، کمزور سا ایمان ہوتا ہے، اور وانحلال اور ڈھیلا سا ہوتا ہے۔ انحلال کہتے ہیں اسٹیٹ آف بیکمنگ، لیکوڈ، لوزنس یا ڈیٹیریوریشن۔
تو ایمان ہوتا تو ہے لیکن بڑا ڈھیلا ڈھالا سا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سورۃ الحج ہے، آیت 53. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ تاکہ جو کچھ شیطان نے ملایا ہے، جو کچھ ڈالا ہے، اس سے وہ ان لوگوں کو جانچے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے یا جن کے دل سخت ہیں، شیطان کے ڈالے ہوئے فتنے ان کے لیے فتنے بن جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ الْقَلْبَ الْمَرِيض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیمار دل کا ذکر فرمایا ہے اس آیت میں. وَهُوَ الضَّعِيفُ الْمُنْحَل، اور وہ کمزور ہوتا ہے، ڈھیلا دل ہے. الَّذِي لَا تَثْبُتُ فِيهِ صُورَةُ الْحَقِّ، جس میں حق کی صورت جمتی ہی نہیں ہے. ثم القلب القاسی، اس کے ساتھ پھر سخت دل کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. الیابس، جو ڈرائی ہے. الذی لا یقبلها ولا تنطبع فیہ، جو اس حق کو قبول ہی نہیں کرتا اور نہ ہی اس پر حق کا کوئی امپریشن آتا ہے. تنطبع طبع، لائک کوئی امپرنٹ، کوئی امپریشن نہیں آتا حق کا اس کے اوپر. پھر وہ ان دونوں دلوں کے بارے میں کہتے ہیں فہذان القلبان شقیان معذبان. فہذانی القلبان شقیان معذبان، یہ دو دل بدبخت ہوتے ہیں، عذاب دیے جاتے ہیں، یعنی بے چین پریشان دل. ثم ذکر القلب المخبت المطمئن الیہ، پھر وہ دل جو عاجزی والا ہے، وہ مطمئن ہے. وَهُوَ الَّذِي يَنْتَفَعُ بِالْقُرْآنِ وَيَسْقُو بِهِ، یہ وہ دل ہے، یہی وہ دل ہے جو قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیوریفائی ہوتا ہے. وَهَذَا الْاِخْتِبَارُ وَالْإِمْتِحَانُ مُظْهِرٌ لِمُخْتَلِفٍ مَا فِي الْقُلُوبِ الثَّلَاثَةِ، اور یہ جو آزمائشیں ہیں ہماری زندگیوں کی، یہ جو امتحانات ہیں، یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کے اندر جو مختلف جو ان تینوں چیزوں کے، ان تینوں دلوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے ہماری زندگی کے امتحان، اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. رائٹ، یعنی ایک مثبت دل کے اندر کیا ہے، ایک مریض دل کے اندر کیا ہے، ایک قاسی دل کے اندر کیا ہے، یہ باہر سے تو پتہ نہیں چل رہا نا. لیکن جو زندگی کے امتحانات ہوتے ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ اس سٹیٹ کو یا وہ جو بھی سبسٹینس ہے اندر، اس کو باہر ظاہر کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں ہمارے زندگی کے یہ امتحان. تو فالقاسیۃ والمریدۃ، تو جو سخت دل ہے اور جو بیمار دل ہے، ظہر خبؤها من الشک والکفر، ان کی جو چھپی ہوئی، جو اندر کی جو سٹیٹ ہوتی ہے جس کے اندر شک اور کفر ہے، وہ باہر آ جاتا ہے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے. اور والمخبتہ، اور جو عاجز دل ہے، ظہر خبؤها من الایمان والہدی، اس کی جو چھپی ہوئی اندر کی جو انٹرنل اسٹیٹ ہے وہ باہر آ جاتی ہے. اور وہ کس صورت میں ظاہر ہوتی ہے؟ ایمان کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے. وزیادت محبت الرب، اور رب کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے. وبغض الکفر والشرک، اور کفر اور شرک سے زیادہ ڈسلائکنگ بڑھ جاتی ہے. کس کی؟ وہ جو قلب مخبتہ ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے، ہم سب کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والے جو بھی ان پلیزنٹ سچویشن ہے یا کوئی بھی چیز جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، وہ بیسیکلی ہمارے دل کی اسٹیٹ جو اندر چھپی ہوئی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے آتی ہے. یا اس سچویشن میں ہمارے دل کے اندر کیا جو حال ہے وہ باہر ظاہر ہو جاتا ہے. وہ شک اور کفر ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ایمان اور ہدایت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے. رائٹ، اور اللہ سے محبت ظاہر ہو جاتی ہے، اور جو کفر اور شرک سے جو آپ کو ڈسلائکنگ ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی ایبسولوٹ وزڈم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایبسولوٹ نالج ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے یہ امتحان پلان کیے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے. والقلب عضو من اعضاء الانسان، دل انسان کے آرگنز میں سے ایک آرگن ہے. وہوا
اشرف اعدائی، اور وہ اس کے تمام جو آرگنز ہیں ان میں سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ وَكُلُّ عُضْوٍ، اور ہر آرگن، کَالْيَدْ، جیسے کہ ہاتھ مثلا، مثال کے طور پر، اما ان یکون جامدن یابسن، یا تو وہ فروزن ہوگا یا خشک ہوگا، او یکون مریدن ضعیفن، یا وہ مریض ہوگا کمزور ہوگا، او یکون حین قوین، یا وہ زندہ ہوگا طاقتور ہوگا۔ یعنی یہ تینوں سٹیٹ جسم کے کسی بھی آرگن کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں، جسم کے کسی بھی آرگن پر یہ تینوں حالتیں گزر سکتی ہیں۔ مثلا انہوں نے ید کی مثال دی، آپ نے فروزن شولڈر سنا ہے کہ کسی کا فروزن شولڈر ہو گیا، رائٹ؟ یا پھر کسی کا جو ہے وہ ہاتھ میں وہ وینز جو ہیں یا مسلز جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، وہ کمزور ہو گیا ہے ہاتھ ان کا، یا پھر ہاتھ جو ہے وہ حین قوین، وہ زندہ اور طاقتور ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فالقلوب کذالک ثلاثہ، بالکل اسی طرح دل بھی تین طرح کے ہیں، قلب قاسن، سخت دل، بمنزلۃ الید الیابسہ، جو کہ خشک ہاتھ کی طرح ہے، جیسے کسی کا فروزن شولڈر ہو گیا ہے، اب وہ ہاتھ جو ہے وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ وقلب مائن رقیق جدا، اور ایک دل وہ جو کہ لکوڈ ہے، بہت تھن ہے، رقیق تھن ہے۔ یعنی لکوڈ کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے کہ لکوڈ کو آپ جس چیز میں ڈالیں گے وہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس رنگ کے برتن میں ڈالیں گے وہ رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ دوسرا جو دل ہے، جو آرگنز کی جو سٹیٹ ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بالکل ہی ایک لکوڈ سا کمزور سا دل ہے۔ قلب رقیق صاف صلب، اور ایک وہ دل ہے جو رقیق ہے، رقیق صاف مضبوط ہے۔ فالاول، جو پہلا دل ہے قلب قاسم، لا ينفعل بمنزلۃ الحجر، وہ تو پتھر کی طرح، راک کی طرح کوئی اثر ہی قبول نہیں کرتا، کچھ ہی کہتے رہیں آپ، اس کو نہیں سمجھ آتا کچھ۔ والثانی، جو دوسرا دل ہے جو لکوڈ کی طرح ہے، وہ بمنزلۃ الماء، دوسرا دل پانی کی طرح ہے۔ وکلاہما ناقص، اور دونوں ہی ناقص ہیں، دونوں ہی فلاڈ ہیں، دونوں ہی فالٹی ہیں۔ وہ اصح القلوب، اور جو سب سے زیادہ صحت مند یا صحیح دل ہے، وہ القلب الرقیق الصافی الصلب، وہ دل ہے جس میں سافٹنس ہے، جو صاف ہے، جو مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے۔ فَهُوَ يَرَى الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ بِصِفَائِهِ، بس وہ حق اور باطل میں فرق کر لیتا ہے، ڈسٹنگوش کر لیتا ہے وہ درست بات میں اور غلط بات میں اپنے دل کی صفائی کی وجہ سے۔ اس کا دل اتنا صاف ستھرا ہے، اتنی کلیئرٹی آف کانسیپٹس ہے کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فوراً ریکگنائز کر لیتا ہے۔ وَيَقْبَلُهُ وَيُؤَثِّرُهُ بِرِقَّتِهِ، اور وہ حق کو قبول کر لیتا ہے اپنی نرمی کی وجہ سے، اسے پریفرنس دیتا ہے۔ وَيَحْفَظُهُ وَيُحَارِبُ عَدُوَّهُ بِصَلَابَتِهِ، اور وہ اس حق کو جس کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہت پریشس ہوتا ہے، اس کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور اپنے دشمن سے جنگ بھی کرتا ہے اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے۔ یعنی ایسے دل کے اندر ایک بہادری ہے، ایک کریج ہے، فرمنس ہے، نرمی بھی ہے اور صفا بھی ہے۔ یاد رکھیے گا جب دل صاف ہوتا ہے نا آپ کا بالکل، تو آپ کو بہت کلیئرٹی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ یعنی دل کی صحت یا دل کا اچھا ہونا کس لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے پرسیپشنز ہیں، جو ہمارا ورلڈ ویو ہے، وہ اسی دل کے تھرو تو ہے، یا وہی تو ورلڈ ویو ہے جو دل میں بنا ہے۔ اب اگر دل خود ہی گدلا، کنفیوزڈ، چیزیں اس کے اندر مکسڈ، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے آپ کو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، تو پھر ایسا دل تو صاف دل نہیں کہلائے گا، رائٹ؟ کلیئر دل نہیں کہلائے گا وہ۔ جو دل صاف ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک کریج ہے، یہ اب جس حق کو اس نے قبول کیا یہ اس کی ورتھ، اس کی ویلیو جانتا ہے، اس لیے وہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ وہ باہر کے آنے والے یا اندر جو اپنی ڈیزائرز یا اپنے کچھ چیزیں ہیں یا اپنے اندر کا جو شر ہے یا شیطان کے ڈالے ہوئے جو شر ہیں،
ان سے وہ فائٹ بیک کرتا ہے، وہ ان کو انکاؤنٹر کرتا ہے اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے، رائٹ. اور یاد رکھیے گا اس کی جو نرمی ہے یہ بزدلی نہیں ہے، نہ ہی کمزوری ہے. بیمار دل جو ہے وہ اس کی نرمی، اس کی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے. اس کو ذرا کوئی وہ دیکھتا ہے ڈسٹریکشن، یا وہ ذرا کوئی دیکھتا ہے کہ حق کے خلاف کوئی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ ایسی بات ہے، میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں. وہ کہتے ہیں وَهَذَا أَحَبُّ الْقُلُوبِ إِلَى اللَّهِ، یہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. وَهُوَ الْقَلْبُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُخْبِتُ الْمُطْمَئِنُ، اور یہ ہے مستقیم دل، مخبت اور مطمئن دل. مستقیم اسٹریٹ، مخبت ہمبل، مطمئن بالکل کنٹینڈڈ. کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل کنٹینڈڈ ہے. ہیں چیزیں یا نہیں ہیں، امیر ہے، بادشاہ ہے کہیں کا، یا جھوپڑی میں رہ رہا ہے، پانی میں روٹی ڈال کے کھا رہا ہے، لیکن اس کے پاس جو پرنسپلز ہیں، جو حق ہے، اس کی روشنی میں وہ اسے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اس کو کس طریقے سے بہیو کرنا ہے. رائٹ. سورۃ الحج کی آیت ہے، آیت 34-35. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے مخبت دل کی بھی جو سائنز ہیں وہ یہی پڑھی تھی، اور یہاں پر بھی اب ہم یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جن کا حال وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جو ان تک پہنچتی ہے، جو بھی ان پر پڑتی ہے، اس کو وہ سہنے والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، اور نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. یہ سب سے زیادہ پسندیدہ دل ہے اللہ کا. اور اس کے بالکل برعکس وَأَبْغَضُ الْقُلُوبِ إِلَى اللَّهِ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ دل اللہ کو دلوں میں وہ کون سا دل ہے؟ القلب القاسی، سخت دل. والقلب القاسی والمریض كلاهما منحرف عن الاعتدال، سنگ دل اور مریض دل دونوں ہی بیلنس سے ہٹے ہوئے ہیں، اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں. حاذا بمردی، یہ بیمار دل جو ہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، وہ حاذا بقسوتی، اور جو سخت دل ہے وہ اپنی سختی کی وجہ سے ہٹا ہوا ہے. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. سورۃ الزمر آیت 22. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت کے معاملے میں سخت ہو گئے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی اللہ کا ذکر تو کیا، لیکن اللہ کے ذکر سے بھی ان کا دل اور سخت ہو گیا. اور یہ بڑی اسکیری بات ہے کہ اللہ کا ذکر میرے دل کو، میرا دل اس سے شور کرتا ہے، میرا دل کانپتا ہے. یعنی سمپلی ان سمپل ورڈز میرا دل کیا افیکٹ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے؟ میں اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی بڑائی کے او میں، اس کی میجسٹی کے او میں، اس کے گرینڈیور کے او میں آتی ہوں، یا میں اس طرح بات سنتی ہوں کہ جیسے کوئی بھی کسی دوسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے. کس کا ذکر؟ اس کائنات کے بادشاہ کا ذکر، جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، اس کا ذکر، جو میرا اور آپ کا رب ہے اور میں اور آپ اس کے غلام ہیں. بادشاہ کا ذکر، مالک کا ذکر کوئی معمولی بات ہے. لیکن جب انسانوں کے دل اللہ کے ذکر سے افیکٹ نہیں ہوتے، وہ چونکتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. یعنی پھر اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت کوئی میٹر ہی نہیں کرتی ان کے لیے. تو ایسے دل اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتدال سے ہٹے ہوئے اپنی سختی کی وجہ سے. وَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ الْقُلُوبِ الْمَرِيضَةِ وَالْقَاسِيَةِ، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں اور سخت ہیں. المعرضون عن دین اللہ، اللہ کے دین سے منہ موڑنے والے. المعارضون لہو، اس کی مخالفت کرنے والے. الا یتدبرون کتاب اللہ، کیا یہ اللہ کی کتاب میں تدبر نہیں کرتے، کانٹمپلیٹ نہیں کرتے؟
وَيَتَأَمَّلُونَهُ حَقَّ التَّأَمُّلِ، اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے جیسے غور و فکر کا حق ہے۔ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر تدبر یعنی ڈیلیبریٹ تھنکنگ، ڈیلیبریٹ کانٹمپلیشن، اور تدبر کہتے ہیں when you pick a thought and you start thinking about it، اور جب ہم اس پہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس معاملے کی ڈیپتھ تک چلے جائیں، اور جب ہم ڈیپتھ تک چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر باقاعدہ اس کی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو سوچنے کا عمل ہے یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یوں سوچا اور بس نکل گئے، نہیں، اگر ہم واقعی میں تدبر کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے اندر اس کے حوالے سے ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایموشنز جو ہیں وہ ہمیں عمل کی طرف لے کے آتے ہیں، اور یہ تدبر میرے اور آپ کے دل کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، ادروائز دل ڈیڈ ہو جاتا ہے، رائٹ؟ آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ ٹیوزڈے کی ایوننگ کی کلاس میں ڈیپتھ اسٹڈی آف جس 30 میں، اس میں ہم تدبر کے حوالے سے شروع میں بھی بات کر چکے ہیں، اور ہیئر اینڈ دیئر میں آپ کو تدبر کے حوالے سے بتاتی رہتی ہوں کہ تدبر قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری اسپرچول لائف کے لیے، ہمارے دل کی اسپرچول اویکننگ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو جن کے دل سخت ہوئے یا جن کے دل بیمار ہوئے، ان کے ساتھ پرابلم کیا ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب پر تدبر نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَوْ تَدَبَّرُوهُ لَدَلَّهُمْ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، اگر وہ قرآن مجید پر غور و فکر کرتے تو قرآن ان کو ہر طرح کی، ہر خیر کی طرف ان کو گائیڈ کرتا، وَحَذَّرَهُمْ مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور ان کو ہر شر سے پروٹیکٹ کرتا، وَلَمَلَأَ قُلُوبُهُم مِّنَ الْإِيمَانِ، اور ان کے دل ایمان سے بھر جاتے، وَأَفْئِدَتُهُم مِّنَ الْإِيقَانِ، اور ان کے دل یقین سے بھر جاتے، وَلَأَوْصَلَهُمْ إِلَى الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ، اور وہ قرآن ان کو بلند گولز تک پہنچا دیتا، والمواہب الغالیہ، اور قیمتی بہت پریشس انعامات تک پہنچا دیتا، وَلَبَيَّنَ لَهُمُ الطَّرِيقَ الْمُوصِلَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى جَنَّتِهِ، اور وہ ان کے لیے اللہ اور جنت کی طرف جانے والا رستہ واضح کر دیتا، وَالْطَرِيقُ الْمُوصِلَةُ إِلَى الْعَذَابِ، اور وہ رستہ بھی ان کے لیے وہ واضح کر دیتا جو عذاب کی طرف جاتا ہے، وَبِأَيِّ شَيْءٍ تَحْذَرُ، تو کس چیز سے تم ڈرتے ہو۔ یعنی قرآن تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، جب کوئی بھی انسان قرآن مجید پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس سے وہ رستہ پا لیتا ہے، وہ کانسیپچول لیول پر بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ کیا چیز کیا ہے، اور پریکٹیکل لیول پر بھی کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور اس کے دل کی جو سٹیٹ، اس کا جو لینز ہے دنیا کو دیکھنے کا، اس کا جو ورلڈ ویو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز کیا ہے، کس چیز کی کیا ریالٹی ہے، مجھے کیا چیز حاصل کرنی ہے، اور اس تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے، اور مجھے بچنا کس چیز سے ہے، رائٹ؟ اور سورۃ الحدید کی وہ آیت جو ہم کلاس کے بگننگ میں سنتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور حق کے نازل ہونے پر ان کے دل جھک جائے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تو اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو تو ان سے پہلے تھے، پہلے والے جو لوگ تھے کتاب جن کو ملی تھی ان کی طرح نہ ہو جانا، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو جب ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے میجورٹی فاسق ہیں، فاسق کہتے ہیں جو اپنی سرویچیوڈ کی حد کو کراس کر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لمٹس بتائی ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کی، ہماری لمٹس ہیں کچھ جن کو ہم کراس نہیں کر سکتے، جب انسان اس کو کراس کرتا ہے تو بیسیکلی وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَلَعَرَّفَهُمْ بِرَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ، قرآن پر غور و فکر اور کیا چیز کیا کرتا ہے، کس طرح ہمیں سرو کرتا ہے قرآن، کہ قرآن انہیں پہچان کراتا، تدبر قرآن انہیں معرفت دیتا ان کے رب سبحانہ و تعالیٰ کی، وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَإِحْسَانِهِ، اور اللہ کے خوبصورت ناموں کی بارے میں ان کو پہچان کراتا، اللہ کی ایگزالٹڈ صفات کے بارے میں پہچان کراتا، وہ احسانی، اور اللہ کے جو احسانات ہیں ہم پر اس کی پہچان کراتا ہے قرآن، وَلَشَوَّقَهُمْ إِلَى ثَوَابِ الْجَزِيلِ، اور ان کو شوق دلاتا ہے بہت بڑے ثواب کا، وَرَهَّبَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ الْوَبِيلِ، اور انہیں ڈراتا ہے شدید عذاب سے، أَمْ قُلُوبُهُمْ مُقَفَّلَةٌ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ، یا ان کے دل تالوں میں ہیں، جو بھی ان میں شر ہے اس پر یعنی تالے پڑے ہوئے ہیں، فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرًا أَبَدًا، تو اس میں خیر کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیت ہے آیت 24،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی اگر کوئی انسان قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے دل کو کلوز کر لیا ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لائف ٹائم اپورچونٹی دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں۔ دلوں پر تالے ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو کلوز کر لینا اس بات سے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے اور اس کو میں ٹھیک کروں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سمجھ لیا، جو کچھ میں کر رہی ہوں، جو اس میچور ایج تک کہ میں نے اپنا لائف سٹائل بنا لیا ہے، بس وہی ٹھیک ہے۔ بس اس کے بعد دروازہ بند، لاک کیا، ختم۔ یاد رکھیے اگر کسی انسان نے ایسا کر دیا ہے تو ایک تو یہ دل سخت ہو گئے اس کے، اور دوسری بات کیا ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس نے اپنے لیے گروتھ کی اپورچونٹی کا وہ دروازہ جو آخری لمحے تک کھلا ہوا تھا وہ اس نے اپنے لیے پہلے ہی بند کر لیا ہے۔ اور ہم انسانوں کی کریشن کی ریالٹی یہ ہے، جو ہمارا جینیٹک میک اپ ہے یا ہمارا جو اسپرچول میک اپ ہے یا ہمارا جو سائیکولوجیکل میک اپ ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ ہماری لرننگ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے لیول پر ہوتی ہے۔ ہماری گروتھ، ہماری ڈیولپمنٹ، ہماری ٹرانسفارمیشن ڈے ٹو ڈے لیول پر ہوتی ہے۔ تو جب انسان قرآن مجید پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میری ریالٹی کیا ہے، میں سیکھتا کیسا ہوں، میں سیکھوں کیسے، میں چینج کیسے ہوں، میں کسی چیز کو اگر ٹھیک کرنا چاہوں تو وہ کیسے ہوگی۔ یہ سب چیزیں اسے قرآن سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ورنہ دنیا میں تو جو انسانوں نے ریسرچز کی ہیں یا جو پڑھا ہے اس میں انہوں نے کیا بتا دیا کہ آپ کے بچپن نے بس آپ کو شیپ اپ کر دیا، رائٹ؟ یہی کہتے ہیں بڑے بڑے جو سائیکالوجسٹ ہیں کہ جس طرح سے آپ کا بچپن گزرا بس آپ کنڈیشنڈ ہو گئے، اب آپ نہیں اس کو تبدیل کر سکتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم انسان اپنی زندگی کے کسی فیز میں بھی اپنی کسی بھی تھاٹ کو، اپنے کسی بھی کانسیپٹ کو، اپنے کسی بھی پرسیپشن کو، اپنے کسی بھی لینس کو جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اپنے کسی بھی عمل کو تبدیل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی صلاحیت دی ہے، گائیڈنس دی ہے، مینول دیا گیا ہے کہ کیا چیز کچھ ہٹاؤ اور کیا چیز ڈالو، اور یہ ساری صلاحیت ہمیں اندر دی گئی ہے۔ اور اس صلاحیت کے اوپر یا اس ٹرانسفارمیشن کے اوپر ہی میری اور آپ کی گروتھ ہے، اور یہ گروتھ از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس۔ ویسے بھی ہم اپنی فزیکل جو زندگی گزارتے ہیں، فزیکل باڈی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک انفینٹ سے لے کر ایک میچور ایج تک ہم پہنچتے ہیں۔ بس اسی بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری اسپرچول، انٹلیکچوئل، سائیکولوجیکل گروتھ ہے۔ ایز اے ہیومن بینگ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو بھی گرو کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان، ویسا انسان جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب فرما دیا قرآن مجید میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہیومن ماڈل بھی دے دیا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ بس کاپی کر لو، امیٹیٹ کر لو، کانسیپٹس بھی اور کام بھی، لائف سٹائل بھی، اور اس کے لیے ہمیں لائف ٹائم دے دیا گیا۔ تو دلوں کے اوپر تالا لگانا کیا ہے کہ اپنے آپ کو جیسے آپ ہیں آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں اپنے آپ کو صاف کر رہی، بس جیسی میں ہوں وہی ٹھیک ہوں، اور لاک کر دیا۔ تدبر بیسیکلی کیا ہے؟ دلوں کو ان لاک کرنا ہے۔ جب آپ ان لاک کرتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا کیا چیز غلط ہے، قرآن کی روشنی میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ پرسیپشن غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نکالو، اس کو ڈیلیٹ کرو اس فائل کو، اور اس کی جگہ یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، اس سے بڑا بینیفیشل کام اور کوئی نہیں ہے اپنے ساتھ۔ اور ایک انسان جو ہے وہ گرو کرتا ہے، وہ اب اوپن ہے، وہ اوپن ہے، وہ پروگریسو ہے، وہ ماڈرن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے، اپنی کریشن جس طرح کا اس کو بنایا گیا ہے، جو اس کا پیکج ہے، جو اس کے لیے پلان کیا ہے، اس کے اکارڈنگ وہ کام کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی دل کو پھر انسان قلب سلیم تک پہنچتا ہے، اور ایسا ہی دل آخرت میں ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے دلوں پہ تالے لگا لیے، کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گندا چھوڑ دیا، تو پھر ایسے گندے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ایبلٹی کو ڈسفنکشنل کر دیا۔ یوں سمجھیے کہ وہ ڈیوائس جو تھی وہ بالکل ہی بیکار ہو گئی، کام کی نہیں رہی، تو پھر اس کو کہاں ڈالتے ہیں آپ؟ جب کوئی ڈیوائس بیکار ہو جاتی ہے آپ اس کو ڈسٹ بن ڈال دیتے ہیں۔ تو بس جو بڑا سا ایک ڈسٹ بن ہوگا جہنم، اس کے اندر ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والے ہیں، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ وارزقنا حسن تلاوتی کتابک، اور ہمیں اپنی کتاب کی خوبصورت تلاوت کا رزق عطا فرمائیے۔ وحسن العمل بشرعک، اور اپنی شریعت پر خوبصورت عمل کرنا سکھا دیجئے۔ وصدق الاخلاص فی عبادتک، اور اپنی عبادت میں سچا اخلاص عطا فرمائیے۔
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے اتارا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ اللہم انا نسألک قلبا سلیما، آمین۔ So this was the اقسام القلوب، جو کہ یہاں پر کنکلوڈ ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی ایک طرح سے جو جس طرح انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں، اٹس امیزنگ اینڈ بیوٹیفل اور بہت ہی واضح ہے۔ میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی کہ چونکہ ہم ان کلاسز کی ریکارڈنگز آپ سب کے بینیفٹ کے لیے ڈالتے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر، میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان لیسنز کو ضرور نیکسٹ ویک سے پہلے دوبارہ سن لیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو چیز اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دوبارہ سمجھ میں آ سکتی ہے، اور آپ اپنے نوٹس ضرور لیجئے کہ سخت دل کی کیا سائنز ہیں، سلیم دل کی کیا سائنز ہیں، مریض دل کی کیا سائنز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو کسی دل کو بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست دل ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مریض دل ہے یا سخت دل ہے۔ اور یہ آئیڈینٹیفیکیشن یا یہ ریکگنیشن کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم اپنے بارے میں واچفل رہ سکیں، right؟ تو وی ہیو سم ٹائم، تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو دوں گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ اپنا وہ شروع کریں گے، اور ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے، وہ ہے غذاء القلوب، فوڈ آف دا ہارٹس، یا فوڈ فار دا ہارٹس، یا نرشمنٹ فار دا ہارٹس، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ میں سے اگر کوئی اقسام القلوب سے ریلیٹڈ بات جو آپ کو آج سمجھ آئی ہے یا لاسٹ ویک کا جو لیسن تھا اس میں آپ کو سمجھ آئی ہے تو یو کین شیئر۔ چلیے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، ایک سلیم دل جو ہوتا ہے اس میں کون سی 5 چیزیں نہیں ہوتی، وہ ان 5 چیزوں سے سلامت ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر صرف یہ بھی یاد رہ جاتا ہے آپ کو کہ سلامت دل جو ہے وہ 5 چیزوں سے سلامت ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو چیز اس میں سمجھائی گئی یو ہیو پکڈ اٹ۔ جی پہلی چیز کیا ہے؟ شرک سے پاک ہوتا ہے، جو کہ توحید کے اپوزٹ ہے، رائٹ؟ کسی بھی قسم کا شرک نہیں۔ جی گڈ رانا، شرک۔ اور دوسری چیز ہے بدعت، ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے بدعت، اور بدعت کیا چیز ہے؟ جو سنت کے مخالف ہے۔ تیسری چیز ہے ڈیزائر، گڈ رانا، جو کہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو۔ فورتھ چیز ہے غفلت، ہیڈ لیسنس، جو کہ کس کے اپوزٹ ہے؟ ذکر کے۔ اور آخری چیز ہے وہ ہوا، وہ ڈیزائر جو کہ اخلاص کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیج 222 کے اوپر لاسٹ میں ہے، وَلَا تَتِمُّ لَهُ سَلَامَتُهُ مُطْلَقًا حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ 5 أَشْيَاء۔ کوئی بھی دل جو ہے اس کی سلامتی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک وہ ان 5 چیزوں سے سلامت نہ رہے۔ کون کون سی 5 چیزیں؟ شرک جو کہ توحید کا اپوزٹ ہے، بدعت جو کہ سنت کا اپوزٹ ہے، شہوت یا ڈیزائر جو کہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، وہ ہیٹ لیسنس جو کہ ذکر کے اپوزٹ ہے، یعنی آپ ذکر، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ بالکل بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کریں۔ اینڈ فائنل 5ویں چیز جس سے دل سلامت ہونا چاہیے وہ ہے وَمِنْ هَوَا يُنَاقِضُ الْإِخْلَاص، جو کہ اخلاص کے اپوزٹ ہے، right؟ تو یہ 5 چیزیں فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ کو یہ یاد نہ رہے کہ 5 چیزیں وہ کون سی ہیں تو پھر آپ کس طرح بچیں گے؟